अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, दुश्मनों की जानिब से एक बार फिर बलोचिस्तान को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, लेकिन हमने देखा कि फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई ने दहशतगर्दों का बड़ा हमला नाकाम बनाते हुए 13 दहशतगर्द हलाक कर दिए, जबकि एक अफसर समेत 7 एहलकार शहीद हो गए। ISPR की जानिब से इस हमले के मुतालिक ये बताया गया है कि इन दहशतगर्दों की अफगानिस्तान और भारत में हैंडलर्स के साथ राबिते पकड़े गए हैं, और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि दहशतगर्दों के इस्तेमाल में जो असलहा था, जो जूते थे, वो अमरीकी साख्ता थे। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि पिछले 10 दिनों में दहशतगर्दी का ये तीसरा बड़ा हमला है। आखिर इसके मुहर्रिकात क्या हैं, वजूहात क्या हैं, और किस तरीके से पाकिस्तान को इस दहशतगर्दी पर अपनी हिकमत अमली जो है वो देनी है, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए दहशतगर्दी के ऐसे तसलसल के साथ जो वाकयात हो रहे हैं इसे कंट्रोल करने में, इस पर जरा आज तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, वज़ीर आज़म का दौरा चीन ज़ाहिर इंतहाई अहमियत का हामिल ये दौरा करार दिया जा रहा है, और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इससे पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन और सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर ख़जाना की जानिब से कहा गया कि मुआशी एतबार से ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। इस दौरे से मुतालिक भी प्रोग्राम में बात करेंगे कि ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है। इसके साथ साथ नाजरीन, अगर सियासी मामलात पर आएँ तो सियासत में भी काफ़ी कुछ हो रहा है, इस पर भी ज़रा आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कैरियर रिटायर्ड और सीनियर एनालिस्ट फारूक हमीद साहब ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान सईद बसरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच उस्मान सईद बसरा साहब, आपके वक्त का भी। एहतशाम साहब, आपकी इजाज़त से फारूक हमीद साहब से ही आगाज़ कर लेते हैं। फारूक हमीद साहब, हम देख रहे हैं कि तवातुर के साथ एक बार फिर दहशतगर्दी के जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इसके मुहर्रिकात क्या हैं, वजूहात क्या हैं, और कितना तशवीशनाक है ये सिलसिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये तशवीशनाक सूरत हाल तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अफगान तालिबान के आने के बाद, हाँ, और जब वो थोड़ा अपने मुस्तहकम हो जाएंगे, हाँ, तो उसके बाद अफगानिस्तान की सरजमीन से TTP हो गए, दाइश हो गए, हाँ, या ये जो बलोच दहशतगर्द हैं जिनके यहाँ पे फिर बड़े उनको यहाँ पे भी उनके स्लीपर सेल्स हैं, जो भी आप कहें उनके सपोर्ट है यहाँ पे कुछ सर्टेन एरियाज इन बलोचिस्तान, तो ये मामला काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल। अब हमने देखिए, अब बात ये है कि हमने पिछले चंद हफ्तों में ये खबरें भी सुनी है। नंबर एक, कि बड़ी इंपॉर्टेंट लीडर्स, चाहे वो बलोच बागी हो चाहे TTP के हो, वो अफगानिस्तान में वो मारे गए हैं। पहले ऐसी खबरें नहीं आती थी। उसकी वजह ये थी कि वहां पे अमेरिकी और नेटो फोर्सेस थे, CIA का बड़ा कंट्रोल था, रॉ का बड़ा कंट्रोल था, और फोर्स अफगान इंटेलिजेंस, ये सब आपस में मिले हुए थे। तो लिहाजा हमारे पास वो फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं था उतना। हम ज्यादातर बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट पे जोर देते थे, पाक अफगान बॉर्डर पे, और इसी तरह पाक ईरान बॉर्डर पे बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट विद ईरानी अथॉरिटी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अफगान तालिबान के आने के बाद एक तो यह है कि वो अभी तक स्टेबलाइज नहीं हो सके, ना फ्रॉम द सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ना फ्रॉम द इकोनॉमी, ना उनकी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो उनकी हालात जो है वो ठीक नहीं है। हाँ। और पाकिस्तान ने शामिल बाकी किसी मुमालिक ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। सो अफगानिस्तान अभी भी मेरी नजर में उस लिहाज से डिस्टेबलाइज्ड है। तो मेरा ख्याल यह कि इस सूरत हाल की वजह से रॉ और अफगान इंटेलिजेंस की बाकियात ने दोबारा ये एक्टिविटीज जो है शुरू की हैं, चाहे वो KP में हो वाया TTP एंड दाइश, या फिर ये बलूचिस्तान में हो वाया ये BLO, ये तमाम आपको पता है ट्रेनिंग कैंप्स वहां पे सारे अभी भी खत्म नहीं हुए, वो मौजूद हैं। लेकिन ज्यादा जो खतरे वाली बात है, जो मैं बड़ी लेवल पे बात करने लगा हूं, वो ये है कि आप नोट करें कि ये सिर्फ रॉ और NDS की इन्वॉल्वमेंट मेरी नजर में नहीं है। जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो वहां पे याद रखें, CPEC एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल फिनोमेना है जो ऑन ग्राउंड टेक ऑफ कर गया है। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की आप देखें विजिट, अब वो चाइना चले गए हैं। कहने का मैं ये चाह रहा हूं, UAE में इसराइल आके बैठ गया है, और इसराइल के बहुत सिक्योरिटी के वहां पे एक फुटहोल्ड हो गया UAE में। तो मैं ये समझता हूं कि जो कुछ बलूचिस्तान में करने की कोशिश की जा रही है, उसको इंटरनली डिस्टेबलाइज करना, CPEC को टारगेट करना, वो उसमें इसराइल की रॉ की मुसाद और CIA वाले ये बदमाश लोग हैं,
یہ ان کو آپ انوائرمنٹ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, صحیح. احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. ابھی فاروق حمید صاحب نے جس طرف اشارہ کیا کہ توقع کی جا رہی تھی کہ افغانستان سے جو امریکی فوج کا انخلا ہے, امریکہ کی جو کٹ پتلی حکومت ہے اس کے خاتمے اور طالبان کی حکومت بننے کے بعد شاید پاکستان کو دہشت گردی سے نجات ملے گی, لیکن یہاں پر صورتحال ہمیں مختلف نظر آ رہی ہے. سر کیا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو؟ میرے خیال ہے مجھے آج فاروق صاحب اور عثمان صاحب دو سٹیٹمنٹ سے مجھے بات شروع کرنی چاہیے, جو ایک اچھا ہے جس پہ تشویش کا اظہار کر سکتے ہیں, دوسرا بہت اچھا ہے. پہلا شیخ رشید صاحب انٹیریئر منسٹر ہیں, انہوں نے سٹیٹمنٹ جو دیا برگیڈ صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو پرائر انفارمیشن اطلاع دے دی تھی بلوچستان حکومت کو اور باقی صوبے کو بھی. اب یہ کہہ کے میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے, ٹیلی ویژن پہ آ کے انہوں نے کہا کہ یہ رسپانسبلٹی شفٹ کرنے والی بات ہے, یا اس طرح کا بیان دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں تھی. دوسرا بیان جو اچھا ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کا ہے. انہوں نے اس حوالے سے کہا ہے کہ جی ہم دہشت گردوں کے ساتھ مل کے لڑیں گے. کاش عثمان پی ایم ایل این کی قیادت کی طرف سے اس طرح کا بیان آتا, مولانا فضل الرحمان کی طرف سے آتا, اچکزئی صاحب کی طرف سے آتا, اور لوگوں کی طرف سے آتا. دیکھیں یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ ساری دنیا جو ہمارے دشمن ہیں برگیڈ صاحب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپس میں ایک جگہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بکھرا ہوا معاشرہ ہے, بکھری ہوئی سیاست ہے ان سے فائدہ اٹھایا جائے. میرا خیال ہے یہ تو ایک اپنے قومی لیڈروں کو سوچنا چاہیے کہ جب اتنے بڑے انٹرنیشنل ایشوز پہ ہم کنسنسس نہیں کرتے تو ان کے نتائج کتنے خوفناک ہوتے ہیں. تیسری چیز میرے لیے جو بڑی حیرت والی ہے, مجھے جب تک افغان طالبان حکومت میں نہیں آئے تھے یہ این ڈی ایس را کا نیکسس جو ہے نا وہ سمجھ آتا تھا. اب جو ہے نا مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی, بلکہ یہ لفظ مجھے نہیں کہنا چاہیے. میرا ایک دوست بڑی مخالفت کرتا ہے, کہتا ہے جب آپ کہتے ہیں نا مجھے سمجھ نہیں آنی چاہیے, نہیں آتی تو کہتے ہیں گھر جا کے بیٹھ لو, مجھے سمجھ آتی ہے. دیکھیں بات یہ کہ این ڈی ایس اگر آج اس وقت بھی وہاں پہ مؤثر ہے افغان گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے تو میرا خیال ہے یہ لمحہ فکری ہے. ٹھیک ہے نا, را کی حد تک تو سمجھ آتی ہے بات کہ وہ کس طریقے سے کہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں, کبھی بلوچستان سے اور پھر ایران, کلبوشن بھی وہاں سے آیا تھا, اس طرح باقی جگہوں پہ وہ پورا استعمال کر رہے ہیں. اب یہ کہ جتنے گروپس ہیں ان کے جن کو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹی ٹی پی کے علاوہ اور بھی جو پیسہ کھانے والے بنائی طور پہ, کوئی آئیڈیولوجیکل ان کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. سوال تو یہ ہے کہ جی یہ اس وقت افغان طالبان کے بارے میں تو کہوں گا برگیڈ صاحب ہماری حکومت کا تھوڑا سا معذرت خواہ لہجہ ہے, ان کو فرم لہجے میں بتانے کی ضرورت ہے کہ بھی آپ جب یہ کہتے ہیں افغان سرزمین جو ہے نا نہیں استعمال کی جائے گی, تو اب کس کو نہیں پتا کہ یہ جو طالبان کا گھر ہے وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں جی جہاں پہ ملا اپنے وہاں تھے, ان کے لیڈر تھے, جہاں سے کام شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے جی, دوسری طرف آپ دیکھ لیں, آپ نورستان اور ادھر دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں انڑ میں, وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں ٹی ٹی پی والے. ٹھیک ہے نا, وہ کس طرح سے حملے کر رہے ہیں. کندھار کی بات کرنا چاہ رہا تھا, ملا عمر کی بات کر رہا ہوں. کندھار میں جو ہے نا وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں. بھئی کیا وجہ ہے کہ آپ ان کو ٹیک آن نہیں کر رہے, اور پھر آپ گلہ کرتے ہیں آپ کو کوئی تسلیم کر رہا. یہی جو ہے نا خدشات برگیڈ صاحب عثمان صاحب کن کے ہیں, رشیا کے بھی ہیں, چائنا کے بھی ہیں, سینٹرل ایشیا کے بھی ہیں, پاکستان ایران ترکی کے بھی ہیں. تو آپ اس طرف کیوں نہیں آ رہے؟ تو میرا خیال ہے دو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو جس طریقے سے حکومت ہماری سیکورٹی فورسز الحمدللہ آج بھی طاقتور ہیں, آج بھی اپنا کام دکھا سکتی ہیں, لیکن فرق یہ ہے کہ سیاسی حکومتیں, سیاسی پارٹیاں جس طرح ساتھ کھڑی نہیں ہوتی, یہ ایک اچھا میسج سیاسی پارٹیوں کو ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. بسرا صاحب آپ گورنمنٹ میں ہیں اور ظاہر ابھی احتشام صاحب نے بھی بات کی, افغانستان ایک ایسا ایشو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان کی حکومت ہے, ٹی ٹی پی کی جانب سے کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں, لیکن افغان جو حکومت ہے وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. محمود یوسف صاحب کا بھی بیان پچھلے دنوں نے کہا کہ افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے. تو سر کیا کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ساری صورتحال کتنی تشویشناک ہے, حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سونیا آپ کا اور احتشام بھائی آپ کا. دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, جب آج کے لمحے میں ہماری سیکیورٹی فورسز کی شہادتیں وہاں پہ ہوئی ہیں, سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول کرے, اور ہم بالکل ٹھوک بجا کے اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. وہ جو ہماری جغرافی سرحدوں کے اوپر جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, وہ جو ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنے دن رات جاگ رہے ہیں اور اپنے مستقبل کی قربانی
قربانی دے رہے ہیں, ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, اور ان کو ہم احسان مند بھی ہیں ایز اے نیشن کہ وہ اپنی جانوں کے نذرانے سے آج اس تمازت بھرے کمرے میں جب میں بات کر رہا ہوں اور بریگیڈیئر صاحب وہاں بات کر رہے ہیں, تو یہ ساری ان شہادتوں کی خون کی گرمی ہے جو میں یہاں محسوس کر رہا ہوں, اور اس کے اندر میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہوں. اب دیکھیے جب ہم افغانستان کے اوپر بات کریں گے, معاملات اب وہاں پہ اتنے سمپل نہیں ہیں. افغانستان ایک کم و بیش 2 دہائی کے ایک لمبے عرصے میں ایک آکوپیشن فورسز کے پاس رہا ہے. اس دوران وہاں پہ NDS ہو, اس پہ را ہو, یا اتنے جتنی بھی فورن ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان اور سی پیک اور ون بیلٹ ون روڈ کو جو سیبوٹاج کرنے کے لیے وہاں پہ انہوں نے ایک ہب کریٹ کیے رکھا ہے. اب اس کو یکدم یک لخت آپ جو انکروچ نہیں کر سکتے, ابھی نکالنے روٹ آؤٹ نہیں کر سکتے, کوئی بھی نہیں کر سکتا. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ایک بہت لمبی انویسٹمنٹ ہے, ہندوستان نے اربہ ڈالر وہاں پہ انویسٹ کیے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں جیسے فاروق بھائی کہہ رہے تھے, اینڈ ہی از ویری رائٹلی سیڈ, ہمارے سامنے جو تصویریں آئی UAE سے کہ جو وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے, وہ باہوں میں باہیں ڈال کے وہاں پھر رہے ہیں, تو وہ دبئی دیکھنے نہیں آئے ہوئے, نہ وہ وہاں پہ ریگستان میں کوئی سیر کرنے یا کوئی سفاری کے لیے آئے ہوئے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ دیکھیے, ہمیں انڈرسٹینڈ یہ کرنا ہے کہ دنیا جو ہے یونی پولر سے کم از کم ٹرائی پولر کی طرف جا رہی ہے, اور اس کے اندر امریکہ کا جو انفلوئنس ہے وہ اس خطے میں نہیں دنیا میں کم ہو رہا ہے, اور چائنا اس کو ریپلیس کر رہا ہے. اس لیے تمام طاقتیں جو الائڈ رہی ہیں فرنٹ کے طور پہ بھی اور بیک پہ بھی, امریکن فورسز کے اور امریکن الائڈ کے ساتھ معاشیات کے اندر بھی, ان سب لوگوں کے اس خطے میں امریکہ کے جانے کے بعد اثرات موجود ہیں. ہم ان کو روٹ آؤٹ ایک دن میں نہیں کر سکتے, ہم کر کے سکتے ہیں. دیکھیے ہمیں فخر ہے اپنی بہادر افواج کے اوپر. پاکستان کی فوج محدود وسائل میں اپنے ہماری سرحدوں کا تحفظ اس طرح سے کر رہی ہیں کہ اس کو ریٹ کیا جائے تو وہ A+ میں, بلکہ A+ سے بھی آگے فال کرتی ہیں. ایک تو ہمیں یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, عمران خان کو آپ پسند نہیں کرتے, نواز شریف کی شکل ہمیں پسند نہیں ہے, جب یہ بات آئے ملکی سیکیورٹی کی اور ہمارے نیشنل انٹرسٹ کی, وہاں پہ ہم کو کوئی جماعت PTI نون سے نکل کے, پیپلز پارٹی سے نکل کے, ہمیں پاکستانیت میں کھڑا ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے, تاکہ ہماری سیکیورٹی فورسز یہ فیل کریں کہ ہماری شہادتوں جو ہے اس کو یہ لوگ ریکگنائز کریں. نمبر 1. دوسرا یہ دیکھیے, جب آپ کے پرائم منسٹر ایک فرنٹ فٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں, جب انہوں نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے, تو فاروق بھائی آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی قیمت پاکستان کو ادا کرنی پڑے گی؟ ایک عرصے سے 72 سال سے ہم وہاں پہ ڈو مور کے سامنے سرنڈر کیے ہوئے تھے. آج جب آپ کے وزیر اعظم نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, اس کی ایک قیمت تو باہر ہے, اور وہ ہم ادا بھی کریں گے, کیونکہ قومیں بنتی ہیں اپنی خودداری کو جو ہے وہ جھکائے بغیر, وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتی. آج ہمیں پولیٹیکل پولرائزیشن سے اٹھ کے, میری میڈیا کے تمام لوگوں سے بھی گزارش ہے, اگر آپ کو عمران خان آپ کو پسند نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک عمران خان, 1000 عمران خان اس پاکستان پہ قربان ہے, لیکن جب پاکستان کی بات آئے تو سب زلالی پرچم کے ساتھ کھڑے ہوا کیجئے. اور عمران خان کے بھوک سے, آج عمران خان گئے ہیں چائنا, کیوں گئے ہیں؟ کہ وہ موسم سرما کی اولمپک کو افتتاح کرنے کے لیے صرف نہیں جا رہے, اس کے پیچھے وہ ایک بڑی اسٹریٹجک گیم ہے جس کا پاکستان ایک بڑا پلیئر ہے. اس پر بھی آئیں گے, دورہ چین پر بھی بات کریں گے. بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. ابھی جس طریقے سے بات بھی کی عثمان بصرہ صاحب نے کہ ظاہر ہے یہ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جہاں پر سیاست نہیں ہونی چاہیے, تمام جو سیاسی جماعتیں انہیں آن بورڈ ہونا چاہیے. دوسرا سر, ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں میں بھارت کا ہاتھ ملوث ہوتا ہے. پاکستان کے اداروں نے بھی اس سلسلے میں بھارتی مداخلت کے جو شواہد ہیں ہم نے دیکھا کہ عالمی دنیا کو دکھائے, اور جو ایک ذمہ دار ریاست کو کرنا چاہیے وہ کیا. لیکن سر کیا وجہ ہے, عالمی اداروں کی خاموشی کا کیا مطلب لیا جائے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے مزید کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, پہلے میں محترم احتشام الحق صاحب نے ایک بات کی ہے, میں اس پہ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بالکل صحیح فرمایا. میں بھی کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پہ اکراس دی پاک افغان بارڈر یہ TTP کے اڈے ہیں اور BLA والوں کو, اور وہ پاکستان پہ اگر حملے وہاں سے کر رہے ہیں, ان کے لنک سارے ہمیں مل رہے ہیں, سپورٹڈ بائی را وغیرہ وغیرہ. اب کیونکہ نیٹو US فورسز وہاں پہ نہیں ہے, تو ہمیں کون سا انٹرنیشنل قانون روکتا ہے؟ پہلے تو ہم کہتے تھے کہ نہیں جی وہ اکراس دا بارڈر اگر ہم نے جا کے ایئر سٹرائکس کی ان بیسز پہ, تو پھر وہاں پہ امریکن بھی بیٹھے ہیں, نیٹو ایئر فورس بھی ہے, یہ ہے وہ, تو کلیش ہو جائے گا, کوئی پرابلم نہ کھڑا ہو جائے. بھائی اب میں سمجھتا ہوں ہمیں جا کے ہمیں ایگزیکٹلی پتا یہ لوگ کدھر ہیں. ہمارے پاس کون سی الحمدللہ کیپبلٹی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسلح افواج کو نہیں دی ہے. ہم ڈرون سٹرائکس کر سکتے ہیں, وی ہیو اٹیک ڈرونز.
8 साल पहले ये अटैक ड्रोन हमारी कैपेबिलिटी नहीं थी. We can go and even staying from the Pakistani side we can do air strikes. हम कर सकते हैं, इतने लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं हमारे पास, टेक्नोलॉजी इतनी है, तो वी शुड हिट बैक. और दूसरी बात सही फरमाया एहतशाम साहब ने कि ये हम बहुत कुछ ज्यादा अमन का जो मंत्र हमने लगाया ना, विद ऑल रिस्पेक्ट टू अपना उस्मान बसरा भाई, देखें ये अभी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में भी आ गया कि जो इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म पीस, भाई ठीक है हम सब कहते हैं इंडिया के साथ कोई जंग नहीं है, लॉन्ग टर्म पीस होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा जब आप अमन की बात करेंगे तो वो कहेंगे यार दिस इज अ साइन ऑफ नेशनल वीकनेस, इनको पड़ जाओ क्योंकि ये कमजोर लोग हैं, ये हिट बैक नहीं करेंगे, ये रेबल्स को कहेंगे और अटैक करो उन पे. अच्छा एक तो ये बात, तो लिहाजा वी हैव टू बी एग्रेसिव राइट नाउ और इसको लाइन लोड नहीं लेना चाहिए. नंबर 2 ये है, अभी हाल ही में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कराची में एक ईरानियन नेटवर्क को पकड़ा था जो कि अक्रॉस द बॉर्डर, अब ये एक सेंसिटिव मामला है लेकिन बहरहाल कुलभूषण भी आपको पता है वो चाबहार से आया था और दहशतगर्दी बलूचिस्तान कराची वगैरह वगैरह. तो बॉर्डर सिक्योरिटी की बातचीत तो हमारी है ईरान के साथ और हमने तो बेशक ईरान के सिक्योरिटी इंटरेस्ट की बात की है, ईरान के इंटरेस्ट की बात की है, लेकिन मैं समझता हूं कि अब हमें उनसे भी बात करनी चाहिए कि आपकी सरजमीन से अगर कोई ग्रुप है जो कि बलूचिस्तान में कार्रवाई कर रहे हैं तो भाई वो चीजें अब रुकनी चाहिए और अंदाज में मौकिफ जो है वो सामने रखना चाहिए जहां जहां से भी जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं हमारी सरजमीन पर. बहरहाल मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, जब वापस आएंगे तो वजीर आज़म के दौरे चीन से मुतालिक भी बात करेंगे. स्टे ट्यून्ड. ब्रेक के बाद खुश आमदीद. एहतशाम साहब, मुहर्रिकात जो भी हों इस दहशतगर्दी के एक बार फिर से जो सर उठा रही है, आपको क्या लगता है कि क्या करने की जरूरत है, कैसे इससे निपटा जाए? 2% तो ये है इस हवाले से, ब्रिगेड साहब माशाल्लाह डिफेंस एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, वो ज़्यादा इस पे बात कर सकते हैं. मुझे ज़ाती मेरा ओपिनियन ये है इस हवाले से कि ये साइन ऑफ वीकनेस की तरफ हम जा रहे हैं. अभी चंद दिन पहले की बात है ना, हमने 2-4 अपने फड़काए ना बंदे ब्रिगेड साहब ड्रोन मार के वहाँ पे, उनको पता चला ना जो कैसे किया गया था. मेरा ख्याल है पाकिस्तान अब जितना बार बार उनको कह रहा है, अब पाकिस्तान, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नेटो नहीं है, इंटरनेशनल फोर्सेस नहीं, अब हमें उनको बताना चाहिए कि हमारे लोग मरेंगे तो हम वहां जाके मारेंगे आपको. एक तो ये करने की जरूरत है, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज उनको देने की जरूरत है, उनको ये बताने की जरूरत है कि जी आप गवर्नमेंट में आ गए हैं आप, लेकिन आप कुछ कर नहीं कर पा रहे, आपके सिर्फ वादे हैं, आप 20 दफा कह चुके हैं अफगान सरजमीन दूसरे मुल्कों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी. हम नहीं कह रहे, बाकी जो आप खित्ते के मालिक भी यही बात कह रहे हैं, और दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि आपको कोई रिकग्नाइज नहीं कर रहा. अमरीकी तो खुश हैं कि भी ठीक है, हम समझ रहे थे कि ये 4-5 मुल्क तस्लीम कर लेंगे तो उसके बाद हमें भी शायद मजबूरन आना पड़ेगा इस तरफ, वो नहीं आ. मेरा ख्याल है अफगान तालिबान को चाहिए कि अब वो बख्शाया ना करें, वो अब वो लड़ाई नहीं कर रहे कि जो अमेरिका के खिलाफ थे, उन पर बहुत भारी जिम्मेदारी है. अभी दूसरी बात है उस्मान, एक जुमला मैं कहूँगा फिर आप जरूर बात कीजिएगा. देखिए हमारी अफवाज पाकिस्तान, मुझे कहने की जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये 2009 का जो सवात का ऑपरेशन था कितना कामयाब था. ब्रिगेड साहब आज भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान ने कैसे अचीव किया, दहशतगर्दी का नेटवर्क किस तरह तोड़ा था. भाई हम तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े वसाइल के बावजूद जो है ना कमिटमेंट है हमारी अफवाज की, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, और बड़ी हद तक पॉलिटिकल पार्टीज को भी हम कह सकते हैं, टोटली नहीं कहते कि उनका नहीं है, लेकिन वक्त की बात होती है कि वक्त पे फैसले करना, वक्त पे बयान देना, यही बात हिंदुस्तान करता है. उनके लोग भी यही बात कर रहे होंगे जी, 1-2 पार्टियों ने कहा कि जी इकट्ठा मिलकर लड़ेंगे, बाकी पार्टियां तो कह रही हैं कि जी हम बाहर ही रहेंगे. मेरा ख्याल है बेहतरीन तरीका यह है कि जी पाकिस्तान को कार्रवाई करनी चाहिए और पाकिस्तान का खून का बदला लेना चाहिए. एक और जो ईरान की बात की, मैं एक आम सिटीजन की हैसियत से मैं कह सकता हूँ कि ईरान को भी से भी बात करनी चाहिए. ईरान की तरफ से भी कुछ लोग कहते हैं कि जी इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमें पता चलता है कि वहां पे लोग बैठे हुए किस तरीके से इन लोगों को एनकरेज करते हैं कि ये काम करें. तो ये नेटवर्क रोकना होगा. सोनिया हमारे लिए इतनी परेशानी है कि 3 हमारे मास खुले हुए हैं, ईरान भी है, हिंदुस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है. मेरा ख्याल है जिस अंदाज से सिक्योरिटी अफवाज ऑपरेट करती हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट उनके पीछे खड़ी है, पूरी कौम खड़ी है, वक्त आ गया कि हम अपने फैसले खुद करें. जो हम पे हाथ उठाएगा हम 2 हाथ उठाएंगे. एहतशाम भाई इसमें मैं एक अपना सिर्फ कहना चाहूँगा, देखिए बहुत सी चीज़ें हमारी फॉरेन पॉलिसी की और हमारी सिक्योरिटी जो
پلاننگ ہے اس کی ٹیلی ویژن کے اوپر نہیں کی جا سکتی. ایک بات میں پورے آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگ اس وار کے اوپر جو خاص طور پہ جو بارڈر کی انفلٹریشن ہے اس پہ ہم پریمپٹیو وار کر رہے ہیں. ہم نے جا کے ہٹ کیا ہے ان کو اور ان کے بہت زیادہ ایسے چیزیں پہ ہٹ کیا ہے ہماری فوج پاکستان نے جو ابھی ہماری ٹی وی کی زینت نہیں بن رہی. یہ اس کا ایک وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح جائیں گے پاکستان میں کارروائی کریں گے شاید ہم اس سے پیچھے ہٹیں گے. بالکل ریزالو پاکستان کی فوج کا اور ہماری گورنمنٹ کا اس کے اوپر بڑا کلیئر ہے. پاکستان کمز فرسٹ اور یہ کوئی پولیٹیکل نعرہ نہیں ہے. اگر آپ ہمیں آئیں گے پاکستان میں آ کے ہمارے آج کے واقعے کے بعد ایک سٹرونگ میسج دینے کی ضرورت ہے ورنہ لوگ آپ کی کمزوری سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کے جو میسج ہے جی آج سے چند دن پہلے کا وہاں پہ جا چکا ہے اور یہ آپ کو آئندہ دنوں کے اندر اس پہ بہت کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ قوم کو ایسی جو نظر آ رہی ہے ویسی نہیں ہے. اس کی بہادر افواج ہیں, اس کے بہادر سپوت ہیں. ہم اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں. دیکھیں نا ہم نے جیسے ابھی آپ نے سوات کے آپریشن کی بات کی, خربوں ڈالر لگا کے امریکہ جو جنگ ہارا, میری افواج پاکستان نے شہادتوں کے عظیم ایک کارنامے رقم کیے ہیں اور غازیوں نے اس کو جیت کے دکھایا ہے. ہماری کیپیبلٹی ہے, اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. اور آنے والے دنوں میں دیکھیں اس پہ بہت سارا ہم بات کریں گے. تو میں وہ انڈین ٹیلی ویژن نہیں بننا چاہتا جہاں آپ اپنے منہ میاں میٹھو بن رہے ہیں, کرنا کچھ نہیں. ہمارے ایکشنز آر لاؤڈر اور سپیکس لاؤڈر, یہ آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ. اور ہم نے جب پرائم منسٹر آپ کو یاد ہوگا جب ایران گئے تھے یہاں سے بڑی اس کی شدت سے مخالفت شروع میں کی گئی, پرائم منسٹر یہی میسج لے کے گئے تھے کہ ہمارا آپ سے ایک بردرہوڈ کا رشتہ ہے لیکن اگر یہاں پہ آپ یہ اس کو نہیں روکیں گے اپنی سرزمین کو تو یہ اچھا نہیں. اس کے بڑے اچھے نتائج بھی آئے ہیں. اور یہ جو آج کا ہے واقعہ ہے اس کا کیونکہ جو آپ کہہ رہے جو اسلحہ استعمال ہو سب کچھ کیونکہ امریکنز بہت چیزیں وہاں پہ چھوڑ گئے ہیں, لیفٹ ابینڈن ہیں وہ چیزیں اس طرح کے ٹیررزم میں استعمال ہوتی ہیں. دو تین جو ہوئے نا جی یہ ایران کی طرف سے, لیکن یہ میں آپ کو ریسٹ ایشور پرائم منسٹر اور جو ہماری سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے اس کے اوپر ڈیٹرمن ہے کہ اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. اور بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں جو ہمیں ٹیلی ویژن پہ بتائی نہیں جا سکتی اور اس کے اثرات بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اثرات جو ہیں وہ جلد ہم دیکھیں گے. جی فاروق حمید صاحب, ایک چیز کوئکلی بتا دوں, احتشام صاحب نے بھی پھر ایران کا ذکر کیا. میں آج آپ سے ایک وہ چیز شیئر کرتا ہوں in a very short time. میں وٹنس ہوں, میں وہاں موجود تھا 1998 میں واشنگٹن میں جب میری پوسٹنگ تھی 4 سال وہاں پہ ایمبیسی میں. تو پینٹاگن کے سیکرٹری ڈیفنس کے کانفرنس روم میں ایک طرف امریکنز تھے ٹاپ لیڈرشپ اور ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ, ایک طرف ہم تھے ہمارے سیکرٹری ڈیفنس پروڈکشن ہمارے ایمبیسڈر. ہم ان کو پریزنٹیشن دے رہے تھے. پاک یو ایس کنسلٹیٹو گروپ کا فورن جو ایک سال ادھر ملتا ہے ایک سال واشنگٹن میں ملتا تھا. ہم نے جب ان کو بتایا کہ انڈیا نے کیا کچھ کیا انڈین آکوپائڈ کشمیر میں اور کیا وہ کر رہے ہیں, ان کے عزائم ہیں یہاں پہ ساؤتھ ایشیا میں, تو would you believe it کہ جب امریکنز کی باری آئی پریزنٹیشن کی تو انہوں نے ہمیں ایران پہ پریزنٹیشن دی. اور آپ کے جی ایران یہ کر رہا ہے, ایران وہ کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں وہاں کوئی ایرانی نہیں تھا, ہم سب پاکستانی بیٹھے تھے. میں چاہتا ہوں یہ بات سنیں. ہمارے سیکرٹری ڈیفنس مرحوم جنرل افتخار صاحب, انہوں نے کہا آپ ان کی سارے جو ٹاپ امریکن لوگ تھے آپ کیا بات کرتے ہیں, ہم یہاں پہ ایران کے بارے میں بات کرنے نہیں آئے ہیں. ایران ہمارا ویسٹرن نیبر ہے, ایران ہمارا ہمسایہ مسلمان ملک ہے, ہم اس کے خلاف کوئی بات نہ سن سکتے ہیں نہ ہم کوئی ایسی بات کرنے کو تیار ہیں ان کے خلاف, برائے مہربانی. تو وہ اسٹیٹ آف شاک پہ چلے گئے امریکن. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں, ہم نے ہر فورم پہ پاکستان نے ایران کے انٹرسٹ کو اپہولڈ کیا ہے. ایون سعودی عربیہ کے حوالے سے ہم نے میڈیشن کی ہے تاکہ یہ جنگ ان کی آپس میں ختم ہو, سر جنگ جو بھی معاملہ چل رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایران کی بھی یہ ایک اسلامک ذمہ داری ہے ایز اے نیبر, ایز اے اخلاقی ذمہ داری کہ ان کی سرزمین بھی پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے استعمال نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ بات. دوسرا جہاں تک پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات ہے بھائی, جب بھی نیشنل کرائسس سیکیورٹی کا آیا ہے, اے پی سی کا سانیہ کیسے تمام پارٹیز اکٹھی ہوئی تھی. نمبر 2, ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ نیشنل ایکشن پلان پھر بنا اس کے بعد, اور ابھی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ٹھیک ہے ابھی تک وہ اپوزیشن کو تحفظات ان کو آن بورڈ نہیں لی گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پر اگر کوئی بیرونی اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز مسوائے ایک دو جس کا احتشام صاحب نے اچکزئی اور ایسے لوگوں کا نام لیا ہے, آپ دیکھیں گے پولیٹیکل کنسنسس
पॉलिटिकल यूनिटी, मुझे इस पे कोई शक नहीं है इसके होती है। ठीक क्या होगी वो सही, ठीक है। एहतशाम साहब, प्राइम मिनिस्टर के दौरा चीन पर अगर बात करें तो ज़ाहिर कहा जा रहा है कि बड़ी अहमियत का हामिल ये दौरा है, और वज़ीर ख़जाना कह रहे थे कि मौशी लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। तो सर, आपको लगता है कि चीन के जो खदशात रहे हैं माजी में, ये दूर हो पाएंगे? ज़ाहिर बड़ा एक पुराना रिश्ता है हमारा चीन से, तो ये खदशात दूर हो जाएंगे, और कितनी अहमियत का हामिल है? देखिए सोनिया, जिस तरह पहले भी बात हुई थी, दासू डैम पे जो 21-22 चाइनीज़ जो है ना वो मारे गए थे, उसके बाद से उनके कंसर्न थे, उन्होंने कुछ खदशात का इज़हार किया था। बहरहाल हमने लोग पकड़ लिए, मुकदमा चला, वो नहीं बचेंगे, कुछ को मार भी दिया गया, ठीक है, जिस तरह भी मारा गया ख़त्म किया गया। और फिर देखें, कल भी बात हुई थी कि $5 मिलियन के करीब यानी फ़ी आदमी कंपनसेशन दी गई है। पाकिस्तान दुनिया की तारीख में शायद मरने वालों को इतनी कंपनसेशन नहीं मिली। अब सवाल है कि बड़ी हद तक तो उन्हें भी, चाइनीज़ को भी पता है कि भाई पाकिस्तान जिस जगह पे वाक़ है, जिस खत्ते पे, उसकी मुश्किलात किस तरह की हैं, वो अप्रिशिएट भी करते हैं टाइम। बहरहाल अब यह है कि अब हमारे लिए जो सबसे बड़ा अहम इशू है इस वक्त, वो CPEC का सेकंड फेज़ का शुरू होना है, जिसमें एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने हैं, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट रुकी है, उसने आना है, जॉब क्रिएशन होनी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, PTI की हुकूमत ने प्लान बनाया हुआ कि कितने जॉब देने, क्या करना है, गुर्बत का खात्मा करना है, एक उसकी तरफ जाया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी 3 से 10 बिलियन डॉलर लेने की भी बात होगी, एक स्पेशल उनसे बात की जाएगी कि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू है, वो बात उनसे होगी। ये अपनी जगह पे मेरा ख्याल है, जो मेरी नज़र में ब्रिगेडियर साहब सबसे अहम बात है, जो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के हवाले से करने वाली बात है, हमारी ट्रेड का जो बैलेंस है ना, वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अमेरिका के, अपना चाइना के हक़ में है। हमसे वो बहुत सारी चीज़ें जो ले सकते हैं नहीं लेते, ठीक है। कुछ हवाले से हमने ये भी देखा है कि रुपी में और उन चाइनीज़ करेंसी जो है ना, उसमें भी तजारत होती है, इसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है जितना पाकिस्तान आउट ऑफ दी वे जाके चाइना के साथ खड़ा है, चाइनीज़ को भी चाहिए कि इकोनॉमिक फ्रंट पे वो पाकिस्तान के साथ मिले। और बाकी CPEC के हवाले से तो अगले दिन आपने देखा, न्यूयॉर्क टाइम में उस्मान आर्टिकल छपा हुआ है, वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को चाहिए कि वो, बात हो रही थी चाइना के साथ रिलेशनशिप की, कि सारे अपने अंडे एक टोकरी में न रखें। और दूसरा उन्होंने वार्न किया है कि ये जो CPEC है ना, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए है, पाकिस्तान को अकेला करने के लिए, और इस हवाले से पाकिस्तान को दूर रहना चाहिए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान तो जानता है कि जी ये CPEC कितना अहम है, हमारे $60 बिलियन है, फिर वन बेल्ट वन रोड $3 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट जो है 56 मुमालिक में जा रहा है, और सारी दुनिया को पता है। वो प्रेशराइज करने की अमेरिकन कोशिश करते हैं, उनके अपने अहदाफ हैं। हमें चाहिए कि जो हमारी ये पॉलिटिकल लेवल पे ब्रिगेडियर साहब दोस्ती की बड़ी बातें करते हैं, हमारे यहाँ से ऊंची, समंदर से गहरी और शहर से मीठी, वो ट्रांसलेट नहीं हो रही है रियल इकोनॉमिक बेनिफिट जो दोनों मुल्कों के दरमियान होने चाहिए। सही। बसरा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, फिर हम ब्रिगेडियर साहब की तरफ भी जाएंगे। दौरा चीन जिसे ज़ाहिर है अभी एहतशाम साहब भी कह रहे हैं कि बड़ी अहमियत का हामिल है, क्या तवक्कुआत हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँ कि 2 साल कमोबेश हो गए हैं कोविड को आए हुए, और प्रेसिडेंट शी जो है उन्होंने 2 साल से किसी भी दूसरे मुल्क के सरबराह को, अपने काउंटर पार्ट को नहीं बुलाया है, मुलाकात नहीं की है। तो एक चीज़ हमें ये अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि ये हमारी डेप्थ तो उनके साथ एक है ही, इस वक्त के अंदर कितनी इंपॉर्टेंस है प्राइम मिनिस्टर के वहाँ जाने की, और मामला जो हैं वो मुआशी सतह के ऊपर, डिफेंस की सतह के ऊपर, या हमारे दूसरे जो मुआशरती इंटरेक्शन होता है हमारा, जिसको आप कहते हैं, उसके ऊपर कितना ज्यादा सोशल इंटरेक्शन के ऊपर, पीपल टू पीपल कितने इंपॉर्टेंट हैं कि 2 साल के वक्फे के बाद जो पहले सरबराह ममलकत वहां जा रहे हैं, जिनको बुलाया गया है बातचीत के लिए, वो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, यानी पाकिस्तान। अब देखिए, मसला ये है कि जैसे अभी एहतशाम भाई ने बात की कि हमारे उनके साथ जो एक ट्रेड है, हमें बिल्कुल सही बात है, हमने बड़े लंबे अरसे से चाइना हमारे साथ हर हार्ड टाइम में खड़ा हुआ है, लेकिन जितना वो हमारे साथ कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, सब्सटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ, पाकिस्तान को के साथ खड़े हो सकते हैं। और जैसे प्राइम मिनिस्टर ने अगले रोज कहा कि हम चाइना के मॉडल को फॉलो करना चाहते हैं, जैसे किसी एक जमाने में पाकिस्तान के मॉडल को दुनिया ने फॉलो किया तरक्की के लिए, आज उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्होंने गुर्बत से निकाला, प्राइम मिनिस्टर उनको एडमायर करते हैं। तो चाइना को ये चाहिए कि आगे बढ़ के, जिस तरह पाकिस्तान ने खित्ते के अंदर ये सिर्फ चाइना का इंटरेस्ट गार्ड नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने इस खित्ते के अंदर जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड है उसके खिलाफ खड़ा होना बड़ी हिम्मत की बात है। यहाँ ये बड़ा मुश्किल है अमेरिका जैसी ताकत के सामने खड़ा होकर उसको डू मोर से इनकार करना। तो जब हम ये सब कर रहे हैं और इस खित्ते के अंदर जब चाइना भी इसको अंडरस्टैंड करता है कि जो उनका ये सारा लिंकेज है, जो जिसका अभी एहतशाम भाई ने कहा 56 मुल्कों के साथ, और वो उनके साथ कनेक्टिविटी में आएगी, पाकिस्तान उसका गेटवे है। तो जिस तरह से उनको पाकिस्तान के
साथ खड़ा होना चाहिए, उस तरह से अभी तक वो नहीं हुए हैं। अब हमें बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर जब जाएंगे, आपको मैं बताऊं, जो लोग वजीर आजम को एक जाती हैसियत में जानते हैं, वो किस तरह से निगोशिएट करते हैं और अपने इंटरेस्ट की, यानी अपने मुल्क के इंटरेस्ट की, पाकिस्तान के इंटरेस्ट की जब बात आती है तो कितना स्ट्रॉन्ग लॉजिक और खुददारी के साथ बात करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, बहुत देर पहले जब प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए तो उस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब उनको एक दौरा पे थे वो व्हाइट हाउस के, तो उनको ले गए दिखाने के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर ने ये अपनी बात मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि उन्होंने उस दौरान एक स्ट्रॉन्ग लॉजिकल ग्राउंड से ये उनको कन्विंस किया, जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, कि आपको अफगानिस्तान से बाहर आना चाहिए। एक चीज़ है, मेरा ख्याल है बगीर साहब से भी पूछ लेते। बगीर साहब, ये बड़ी आजकल बहस हो रही है कि जी पाकिस्तान की मुश्किल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है चाइना और अमेरिका के साथ ताल्लुकात को। अब मैं बात कर रहा था, जो लफ्ज़ यूज़ करना भूल गया था, जो लिखा है उसने न्यूयॉर्क टाइम ने, वो कहता है कि सीपैक के ज़रिए पाकिस्तान को चाइना ट्रैप कर रहा है। एक इस पर भी कमेंट कीजिएगा, और दूसरा ये बताएं कि हमारी कितनी मुश्किलात हैं कि हम अमेरिका को भी नहीं छोड़ सकते, चाइना हमारा ऑल वेदर फ्रेंड्स है, हमें क्या करने की ज़रूरत है? बैलेंस तो नहीं हो रहा। अमरीकी बड़ा वाज़ेह तौर पर वेंडी शर्मन कह गई हैं कि जी हमारे पाकिस्तान के साथ तल्लुकात जो है ना बस ऐसे ही हैं, वो वन टाइम है, जिसको कहते हैं काउंटर टेररिज्म के अलावा आगे जाने नहीं चाहते। उनका स्ट्रेटेजिक लाइफ बड़ा वाज़ेह तौर पे हिंदुस्तान है, और वो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बात कह चुके हैं। तो हमें आपके ख्याल में क्या करने की ज़रूरत है? देखिए सर, आज कल मेरा ख्याल है स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्समैन ने वाशिंगटन में ये कहा है एक सवाल के जवाब में कि हम पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझते हैं। हालांकि मैं और उन्होंने कहा कि जी हम ये नहीं कहेंगे कि जी आप चीन को चूज करें या अमेरिका को चूज करें। ये उनकी स्टेटमेंट आई है बिफोर द विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू चाइना। तो मेरा ख्याल है ये एक इंडिकेटर, अब उनका एक एम्बेसडर जो है फुल टाइम जो 2 साल से नहीं था, वो भी इस्लामाबाद में पोस्ट हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है वो तो चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग रही हैं, स्पेशली विद रिलेटेड टू अफगानिस्तान, ये तमाम वॉर ऑन टेरर, ये अफगान तालिबान के हवाले से, और जो मौजूदा अफगानिस्तान की सूरत हाल है या मादी में जो होता रहा है, तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ एक अच्छी वर्किंग रिलेशन कायम की जाए। वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ लिंकेजेस तोड़ने को तैयार नहीं है। अमेरिका हमारा बहुत बड़ा ट्रेड का पार्टनर है, हमारी बड़ी एक्सपोर्ट्स जो है वहां पे जाती हैं, बिलियन ऑफ डॉलर वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट। और पाकिस्तान की भी इस वक्त कोशिश ये है कि देखें, हमारे कभी अमेरिका के साथ उस तरह के ताल्लुकात नहीं हो सकते। ऑल राउंड स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो हमारी चीन के साथ है वो अमेरिका के साथ नहीं होती थी। हाँ, एक जमाना था 50-60 में जब अमेरिका यहाँ पे यूएसएड एग्रीकल्चर में भी था, इन्वेस्टमेंट भी हो रही थी, डिफेंस कोऑपरेशन भी थी, लेकिन वो एक दौर जो था, डैम्स बन रहे थे यहाँ पे, अमेरिकन, वर्ल्ड बैंक, इन लोगों की सपोर्ट के साथ, वो शायद अभी नहीं है। अब बिल्कुल चाइना जो है वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को डोमिनेट करता है, इसमें कोई शक नहीं है। जो चाइना के साथ हमारी ऑलराउंड स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, वो ओवर द ईयर डे बाय डे, बल्कि वो तो और बढ़ रही है। मैं तो अभी यही देखने की कोशिश कर रहा था, मैं वो फिगर भूल गया हूं कि पिछले 1.5 साल से जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये मामला एनर्जाइज हुआ इकोनॉमी का, कि हमारी बायलैटरल ट्रेड विद इंडिया, हमारी अपनी ट्रेड विद चाइना, उसमें बड़ी इंप्रूवमेंट आई है, बहुत इंप्रूवमेंट आई है, वो कि उस लेवल की नहीं है जो कि इंडिया और चाइना के दरमियान है। सही। तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो ये जा रहे हैं चाइना में, जो बातचीत होगी उसमें क्या फोकस होगा? नंबर 1 इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपने भी कहा, इकोनॉमी, ट्रेड, एग्रीकल्चर सेक्टर, और उसके बाद ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डिफेंस में जो कोऑपरेशन है वो कमाल की है। सही। इन द सेंस कि देखे ना 23 मार्च को जो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट J-10 एयरक्राफ्ट है, उनकी फ्लाइट पास्ट हो रही है, एक स्क्वाड्रन आ गया हमारे पास। हाल ही में टाइप 54 फ्रिगेट्स चाइनीज ने हमें दी हैं, और मजीद अटैक ड्रोन बहुत वसी किस्म की वो उनके साथ कोऑपरेशन है, जो कि अमेरिका के साथ हमारी इस तरह भी नहीं है। ठीक है, ताल्लुकात को बैलेंस करने की जरूरत है। ब्रिगेडियर फारूक हमीद, सीनियर एनालिस्ट, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और एहतशाम साहब, अब सियासत में भी खासी गर्मा गर्मी है, ज़रा सियासी लिहाज से भी बात कर लेते हैं। बसरा साहब, नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बड़ी बातें हो रही थी। हमने देखा कि पहले PMLN की लीडरशिप की जानिब से पूरा एक बयानिया बनाया गया कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। फिर कुछ हमने देखा कि साफियों ने भी लिखा कि वो आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं,
میں, کیسے آئیں گے, کیسے کیسز ختم ہوں گے. لیکن گورنمنٹ کی جانب سے بھی بڑی تاریخیں دی جاتی رہی نواز شریف کی واپسی کے. تو سر کیا نواز شریف صاحب کو آپ واپس لائیں گے؟ ابھی بھی کوئی چانسز ہیں نواز شریف کی واپسی کے؟ دیکھیں کتنی اچھی اور سبجیکٹو قسم کی گفتگو ہو رہی تھی. ہم کتنے اچھے اس ملک کی نیشنل انٹرسٹ کی بات کر رہے تھے, پاکستان کے چائنا سے تعلقات کی بات کر رہے تھے, اکنامک گروتھ کی بات کر رہے تھے, جو ہمارے سرحد کے پار کی چیزیں ہیں ان پہ گفتگو کر رہے تھے. اور ہماری بدقسمتی دیکھیے ہمیں نواز شریف پہ بھی اب بات کرنا پڑے گی. آپ نواز شریف میرا ایلیمنٹ چلیے, آپ جو مرضی کہیں, پاکستانی سیاست کا محور تو ابھی گورنمنٹ خود اپنے ٹویٹ میں دیکھیے سر, کوئی آپ کا وزیر ہے بیان نہیں دیتا, نواز شریف سے شروع ہوتے ہیں, نواز شریف پہ ختم ہوتے ہیں. میں سونیا دیکھیں, میں تو آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا, میں تو اپنی ایک اوورال ہماری جو بدقسمتی ہے اس کی بات کروں کہ اتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہوئے اب ہمیں اس منہ کے ذائقے کی تبدیلی کے لیے نواز شریف پہ بھی بات کرنا پڑے گی. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف کا ایک خاندان ہے اور اس کا ایک پس منظر ہے. نواز شریف کے خاندان کا پس منظر یہ ہے کہ یہ وہ خاندان ہے جن نے سیاست شروع کی, جس طرح اس کا بھی آپ کو معلوم ہے. جھوٹ اس خاندان کی گٹھی میں بندھا ہوا ہے, غلط بیانی اس خاندان کا ترا رہی ہے, جعلی ڈاکومنٹیشن کرنا اس خاندان کا ایک آج بھی ایک جو آپ کہتے ہیں ایک نشان امتیاز کے طور پہ جانا جاتا ہے. نواز شریف کی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارا اس کو خبروں میں ریلیونٹ رکھنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. دیکھیں نا, ایک چیز 2 + 2 = 4 ہے. نواز شریف بیمار تھے یا نہیں تھے, اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کی آبزرویشن بڑی زبردست ہے. کوئی نظام کو چکما دے کے بھاگ گئے. اب آپ اگلا سوال یقیناً کریں گے کہ جانے تو آپ کی حکومت نے دیا. دیکھیے جس طرح یہ قطری خط لے کے آ گئے تھے اور پورے جو سپریم کورٹ کے اس میں موجود تھا وہاں پہ عدالت کے اندر, تو وہاں پہ سب نے کہا ہو جی کتنا اچھا یہ خط آ گیا اور کتنے اچھے یہ لوگ ہیں, ان پہ ایسے الزام لگ رہا ہے منی لانڈرنگ کا اور چوری کا اور یہاں سے پیسہ لے جانے کا. لیکن جب ہم نے دیکھا, ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا, قطری خط بوگس نکلا. پھر ٹرسٹ ڈیڈ لے آئے, وہ بوگس نکلی. میڈیکل رپورٹ جو اب امریکہ سے آئی وہ بھی جعلی نہیں سر, وہ جو ابھی رپورٹ آئی ہے وہ تو کوئی میڈیکل رپورٹ نہیں ہے, وہ تو لطیفوں کا ایک میڈیکل ٹرانسکرپٹ ہے جس کے اندر دیکھیں نا کہا کیا جا رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی گلی کا آدمی جھوٹ بولے تو کوئی طریقے سے بول لے گا. نواز شریف اور ان کے جو ان کے 5 پیارے ہیں ان کو جھوٹ بولنا بھی اب بھول گیا. اچھا بھلا وہ جھوٹ بولا کرتے تھے, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بڑے اچھا جھوٹ بولتے تھے, سپریم کورٹ میں بڑے اچھے پکڑے گئے, یہ علیحدہ بات ہے, نہیں جھوٹے تو تھے. اب یہ کیا کر رہے ہیں, وہ رپورٹ پڑھیں صحیح, وہ کہہ رہے ہیں جی ان کو پتہ نہیں کوئی ABCD کوئی سوٹو موٹو سنڈروم ہے, اور جس کا الٹیمیٹلی اب ہم نے دیکھا وہ کیا ہے کہ وہ جی میرا دل گھبراتا ہے, مجھے رات کو خواب اچھے نہیں آتے ہیں, میں ڈرا ہوا ہوں. اور ڈرے ہوئے آپ کیوں ہیں؟ آپ جب پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں ڈیل کو نہیں ڈھیل کو نہیں, آپ ڈر جاتے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں بوٹ پالش کرنا, وہ سہولت میسر نہیں, آپ ڈر جاتے ہیں. تو بس چیلنج کریں گے اس کو, آپ جعلی کہہ رہے ہیں, دیکھیں جعلی, یہ تو سرے سے کوئی میڈیکل رپورٹ نہیں ہے. یہ آپ انہوں نے کوئی ایک ڈاکٹر بلایا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میری ان حالت کے متعلق آپ اپنا ایک پیپر لکھ دیجئے. اب اس کے اندر پڑھیے تو صحیح, یہ نہیں کہیں لکھا ہوا کہ نواز شریف کو فلانی بیماری ہے اور فلان جگہ وہ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں اور یہ اس کی ادوائیات کا نسخہ ہے اور وہ یہ لے رہے ہیں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو فلانا سنڈروم ہے, ان کو پریشر ہے. ہاں, نون لیگ والے کہہ رہے ہیں بیماری پہ بھی سر پاکستان تحریک انصاف والے سیاست کرتے ہیں. ایک میری بات سنیں, ہم بیماری پہ سیاست نہیں کر رہے, ہم بیماری پہ جھوٹ بولنے کی بات کر رہے ہیں اور اس پہ سیاست نہیں کر رہے. ہم تو نوحہ کر رہے ہیں, 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے, اور یہ لیٹر تو پڑھنے جو ہائی کورٹ میں جمع کروایا ہے, انسان شرمندہ ہو جائے پڑھ کے. اور کل احتشام صاحب بڑی بات ہو رہی تھی کہ نواز شریف صاحب کی ایک ویڈیو آئی ہے جس میں وہ بڑے حشاش بشاش فیکٹری کا معائنہ کرتے ہوئے نظر آئے. کل ان کے صاحبزادے کا انٹرویو آیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ تو 1 سال پرانی ویڈیو ہے, بلکہ 4-5 مہینے پرانی ویڈیو ہے. پھر ایک اور ٹاک شو میں دیکھ رہی تھی کہ ایک اینکر کہہ رہے تھے کہ میں نے اسحاق ڈار صاحب سے بات کی, وہ کہہ رہے ہیں 1 سال پرانی ویڈیو ہے. تو یہ گورنمنٹ 1 سال یا 4-5 مہینے پرانی ویڈیو پہ آپ کو لگتا ہے سیاست؟ دیکھیں بات یہ کہ 4 مہینے پرانی ہے یا 1 سال پرانی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ آج کسی کے ہاتھ میں, کل کسی کے ہاتھ میں چڑھی ہے نا. پہلے چڑھی ہوتی تو پہلے آ جاتی, ظاہر ہے وہ محتاط ہیں اس حوالے سے. اب خاص طور پہ 2-3 ان کی جو آپ نے پبلک میں آپ نے دیکھا آئے ہیں, چائے پیتے ہوئے دکھایا گیا, تو وہ اس سے لوگوں نے کہا کہ جی وہ بالکل ٹھیک ہیں, اگر وہ بیمار ہیں تو ان کو گھر رہنا چاہیے, خاص طور پہ دل کا مریض ہو اور کورونا ہویا ہو تو وہ کہتے ہیں جی کہ اس کو تو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے. بہرحال وہ سیاسی باتیں تو سیاسی طور پہ ہوتی رہتی ہیں. اب اہم سوال یہ ہے کہ جی آنا ہے کہ نہیں آنا, بیماری اپنی جگہ ہے, اللہ صحت دے انہیں, آنے کی بات تو نہیں ہے. اس حوالے سے میرا خیال ہے جو بہت زیادہ کہنا چاہیے بیک فٹ پہ لے کے گئی, اس سے میرا خیال ہے نقصان بھی PMLN کو ہوا کہ یا صادق صاحب ہوں, اس کے بعد آپ نے خاقان عباسی, جاوید لطیف ہو, آ رہے ہیں, اس کا نقصان ہوا. وہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں, کل بھی کہا ہے کہ وہ چند ہفتوں میں آ رہے ہیں. دیکھیں چند ہفتے جو نا, یا صادق صاحب نے کتنا بار وہ بات آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں
اپنے شاہد خاقان عباسی کے. میں نے ان سے پوچھا کہ بھی آپ نے کیوں کہا کہ 20 جنوری کو وہ آ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے کا جی میں نے یہ ضرور کہا تھا 20 جنوری کو آ رہے ہیں, میں نے سن تو کوئی نہیں دیا تھا. مطلب ہے وہ اپنی بات کو خود ہی پیچھے لے کے جا رہے ہیں جس کا ان کو نقصان ہے. اہم سوال اس وقت یہ ہے کہ بھئی وہ ابھی تک ریلیونٹ ہے پاکستانی سیاست میں, باہر بیٹھ کے بھی ہاں اس طرح کے خوفناک بیانات نہیں دے رہے. بھائی کے ساتھ ان کی کوئی سنرجی بن نہیں پا رہی, بھائی کچھ اور چاہ رہے ہیں, ان کے ساتھ کچھ اور لوگ مل گئے ہیں. کہا جاتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں الیکشن سر پہ آ رہا ہے, نواز شریف صاحب خاموش رہیں یا پھر آئیں, اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طریقے سے تیر اندازی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, ڈیل کرنے والے باہر گئے ہیں, تو اس کا بھی ان کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ پی ایم ایل این کی قیادت فیصلہ کرے کہ بھی نواز شریف اگر نہیں آتے تو آپ پورا کا پورا جس کو کہنا چاہیے اتھارٹی شہباز شریف صاحب کو دے. اب آپ جلسے جلوس کرنے ہیں اور بہت ساری چیزیں طے کرنی ہیں, ٹکٹیں آپ نے دینی ہے لوگوں کو, ہر چیز کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں سے اپروو ہو کے آئے گی اور اس کے بعد مریم صاحب اپروو کریں گی. تو میرا خیال ہے پارٹی کے اندر یہ اختلافات کو یہ چیزیں بڑھا رہی ہیں. بھلے وہ آئیں نہ آئیں, جب آئیں گے ان کا بار بار یہ بات آتی ہے کہ ووٹ بینک ان کا انٹیکٹ ہے, سینٹرل پنجاب سے وہ جیتیں گے اپنی جگہ ہے, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے فی الحال نہیں آنا جب تک نئے الیکشن نہیں ہوتے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں بن جاتا. بہت سارے لوگ ہمارے معذرت کے ساتھ جو ہے انہوں نے سوری کر کے بڑے بڑے اینکر ہیں واپس لی بات, جو کہہ رہے تھے بس آن والے تھے جان والے تھے, چک دیں گے کام تو یہ ہو جائے گا, اور کچھ بھی نہیں ہوا. اور ظاہر سی بات ہے اپنی کریڈیبلٹی معذرت کے ساتھ ہمارے اینکر اور جرنلسٹ خراب کرتے ہیں ایسی باتیں کر کے. شاید وہ بھی شاید کسی نہ کسی طرح پارٹیوں کے ایجنڈے کا حصہ بن جاتے ہیں کہ جو نہیں بننا چاہیے. آپ کا میرا کام کسی کے ساتھ پارٹیزن شپ نہیں شو کرنی ہے. ہاں ٹھیک ہے, مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا واپس آئیں, سیدھی ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ٹیون. بریک کے بعد خوش آمدید. حکومتی جو پرفارمنس ہے اس پر بھی احتشام صاحب بات کریں گے, لیکن میں چاہ رہی ہوں اس پر کامنٹ کریں پھر ہم بسرا صاحب کی طرف جائیں. حکومت بڑا کہہ رہی ہے کہ ہم نواز شریف کو واپس لے کر آئیں گے اور بڑی پلاننگز بھی بتاتی ہے کیسے لے کر آئیں گے, لیکن سر سوال یہ ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے گورنمنٹ کو سوٹ کرتی ہے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب ایک بیانیہ بڑی بنایا واضح تھا طور پہ جو حکومت کا پلس پوائنٹ بن جاتا ہے عثمان, وہ یہ بن جاتا ہے کہ جب عدالتیں انہیں ایبسکانڈر مفروض ڈکلیئر کر دیتی ہیں, شہباز شریف صاحب کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے گارنٹی کیا تھا آگے بتائیں, تو یہ اونس ان پہ چلا جاتا ہے پی ایم ایل این کی قیادت پہ, ان کے خاندان کے اوپر کہ وہ بتائیں کہ وہ کیوں نہیں آ رہے. اب یہ ایک سیاسی طور پہ تو پوائنٹ سکورنگ والی بات نہ بھی کی جائے تب بھی یہ پوائنٹ جو اسکور کر لیتے ہیں پی ٹی آئی والے اپنی جگہ. اہم سوال یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے اب 1.5 برس کا عرصہ رہ گیا ہے, شاید اس سے بھی کم رہ گیا, اب یہ چیزیں لوگوں پہ چھوڑ دیں کہ وہ نہیں آتے تو لوگ دیکھیں گے کہ کیوں نہیں آ رہے, کیسز ہیں, فیصلے نہیں ہوتے, وہ اپنی جگہ پہ. اب آ گیا کارکردگی کا وقت. ابھی جس طریقے سے عثمان بسرا بھی بڑے اہم آدمی ہیں, آپ کو پتہ ہے بڑی زبردست باتیں کرتے ہیں اور بڑے آرگومنٹ سے باتیں کرتے ہیں. اب یہ 52 کے قریب کہا جاتا ہے کہ جی اسپوکس پرسن ہے وہاں پہ, جو میٹنگ ہوتی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ, اچھی باتیں بھی کرتے ہوں گے جی معاملات کیسے ٹھیک کیا جائے. میرا خیال ہے وہاں پہ اب یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ جی آئیں مل کے اب فیصلہ کریں کہ جی ہم نے اپنی کارکردگی کو کیسے بہتر کرنا ہے, بجائے اس کے کہ بلیم گیم میں پڑیں یا نواز شریف جو ہے نا اس کا ہم ہر وقت یہی بات کرتے رہیں وہ آ رہے نہیں آئیں گے تو ان کو نقصان ہے, آئیں گے تو دیکھا جائے گا, وہ آئیں گے تو دیکھا جائے گا, لیکن بظاہر وہ نہیں آ رہے تو ان کو ہی نقصان ہو رہا ہے, آتے ہیں تو ان کو اس وقت نقصان ہوگا جب حالات ان کے موافق نہیں ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو ان کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. وقت تھوڑا ہے, مقابلہ سخت ہے, کچھ کر کے دکھا دیں. کچھ چیزیں ان کو مجبوری میں ملی, کورونا ان کے لیے مشکل لے کے آیا, اسی طرح اور پرانا جو بیک لاگ تھا, اکنامک کنڈیشن خراب تھیں, خزانہ خالی تھا, کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس جو ہے نا وہ ہمارا خراب تھا, بہت ساری چیزیں تھیں. لیکن 12 لوگ اب یہ کہتے ہیں, ایک جملہ عثمان لوگ کہتے ہیں جی ساری چیزیں اپنی جگہ, انہوں نے غلط کیا صحیح کیا. آج حکومت میں تو آپ ہیں نا, لوگ تو آپ سے ہی سوال کریں گے کہ جی آپ کارکردگی دکھائیں. کب تک آپ یہ کہیں کہ چھپتے رہیں گے یا بچاتے رہیں گے اپنے آپ کو, جی پچھلوں نے کیا, سب کو پتہ ہے. جو زرداری خاندان کر گیا, عمران نواز شریف صاحب کر گیا, ان کی حکومتیں کر گئیں, وہ بیڑا گھر کر گئیں, وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن سوال یہ کہ آپ نے کیا کیا, لوگ آپ سے اب سوال پوچھتے ہیں. اچھا, میں بالکل اس میں ایگری کرتا ہوں احتشام بھائی کہ آپ بلیو کیجئے کہ وزیر اعظم عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر اور پنجاب کے اندر سردار عثمان بزدار کی لیڈرشپ کے اندر ایک اتنے زبردست کام ہوئے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے. میں اس میں آپ کو 2-4 بتاتا بھی ہوں, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ تھوڑی سی ایک مس مینجمنٹ ہے کہ ہمارے جو لوگ جن کے ذمے یہ کام ہے کہ ان کو یہ نکل کے لوگوں میں یہ بیانیہ بتانا تھا کہ ہم نے کیا زبردست کام کیے, وہ وہیں پہ الجھ کے رہ گئے ہیں جہاں پہ ان کو بعض ایک خاص قسم کا جو فکری بددیانت لوگ ان کو الجھانا چاہتے ہیں وہ الجھ جاتے ہیں بیچارے. دیکھیے آپ مجھے بتائیے کہ صحت انصاف کارڈ, اس سے بڑی سہولت اس ریجن میں کسی ملک کے پاس ہے؟ میں آپ کو اپنا ذاتی مشاہدہ بتا رہا ہوں کہ جب میری فیملی سے ایک کسی کو بیمار ہوئے اور ہم لاہور کے ایک ہاسپٹل میں گئے, نجی ہاسپٹل تھا, مجھے 6 دن کا 16.5 لاکھ روپے ادا کرنا پڑا.
آج وہی جو میں نے ادا کیا تھا وہ کور ہے آپ کے صحت انصاف کارڈ کے اندر. آج ایک عام آدمی یہ میں آپ کو دوبارہ ایک اور ایگزامپل, میرے گاؤں کا ایک عام آدمی, اس نے مجھے فون کیا, اس نے کہا میری بیوی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں یہ جو سفارشی ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے, عام آدمی کو نہیں ملتا. یہ واحد ایک کام ہے. میں احتشام بھائی اچھا کیا آپ نے یہ سوال کیا. جس کا نام عمران خان ہے اس کے ہاں سیاسی شعبدہ بازی بالکل نہیں ہے. عمران خان صاحب کو بارہا لوگوں نے کہا کہ اس کو پولیٹیکل بیس کے اوپر بانٹ دیں. اس نے کہا یہ اللہ کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں, مجھے اس میں پولیٹیکل شعبدہ بازی کی مجھے نفرت ہے. آپ مجھے بتائیں, میرے گاؤں کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن لوگوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا ہے ان کو بھی احساس کے پیسے ملے ہیں, ان کو بھی صحت انصاف کارڈ کی سہولت مل رہی ہے, اور جو ڈٹ کے عمران خان کو گالی دیتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر علاج کروا رہے ہیں کیونکہ وہ سب پاکستانی ہیں. صحت انصاف کارڈ نے پاکستان کے عام آدمی کی زندگی میں وہ بہتری پیدا کی ہے, سفید پوشوں کی زندگی میں. آپ دیکھیں جس انسان کے اوپر بیماری کا مسئلہ آتا ہے, یہ میرے وزیر اعظم نے کر کے دکھایا. اب آپ دیکھیے کہ ہم نے پنجاب کے اندر تقریباً ہر ضلع کے اوپر یونیورسٹی کا قیام جو ہے اس کی منظوری دے دی ہے. پنجاب کے اندر یہ اتنا بڑا انقلاب ہے, آپ کو میں بتاؤں صحت انصاف کارڈ کے بعد, جس کا میرے گجرانوالہ کے اندر 72 سال سے ہماری حکومت, 72 سال سے پاکستان آزاد ہے. گجرانوالہ کو کبھی یونیورسٹی نہیں مل سکی جی. میرے وزیر اعظم نے یونیورسٹی آف گجرانوالہ کا جو ہے وہ افتتاح کرنا ہے اگلے 2 مہینے کے اندر. اس کا PC1 بن گیا. دیکھیے ہم نے ہاسپٹل بنائے ہیں جنوبی پنجاب کے اندر, ہم نے 8 ہاسپٹل بنائے ہیں جہاں سے لوگ بیچارے گدا گاڑی والوں کو لے کے رات, یہ سارا پروجیکٹ نہیں ہو پا رہا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جن کے ذمے میں بھی اس میں شامل ہوں, یہ کام تھا, وہ الجھے ہوئے ہیں نواز شریف کے اندر, شہباز شریف کے اندر, مریم نواز کے اندر. وہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, عدالتوں سے ثابت ہو گیا, ان کو سزائیں ہوئی ہیں, ان پر جرمانے ہوئے ہیں. پاکستان کی قوم کا عام اگلے دن ایک سروے ہوا ہے, اور سروے کروایا ہے مسلم لیگ نون کے جو بیسٹ بڈی چینل نے کروایا ہے. اس کے اوپر لوگوں نے کہا ہے کہ جی 42% لوگوں نے کہا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ایک ڈیل کی تلاش کے اندر ہے. یہ ہے پبلک پرسپشن. اب وہ چور ہیں, ہائی کورٹ سے سزا نہیں ہوئی ان کو, چیئر پر جرمانہ چھوڑ دینا چاہیے. ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے جتنے احتساب کے معاملات کو چلایا, کیسز کو آکے لے گئے, آپ نے 3.5 سال میں ایک آدمی سے 1 روپیہ نہیں وصول کیا, ایک آدمی کی کنوکشن نہیں ہوئی. اچھا سر, میری بات, یہ آپ نے بڑا اچھا سوال, میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں. نواز شریف کو 6 ارب روپے کا جرمانہ ہوا, کیوں ہوا؟ نواز شریف کو سزا ہوئی, کیوں ہوئی؟ ان کی بیٹی کو سزا ہوئی, کس جرم میں ہوئی؟ ان کے بیٹے اشاری ہیں, کیوں ہیں؟ سمدی اسحاق ڈار کی جو جائیداد کرک ہوئی, کیوں ہوئی؟ نواز شریف کی جائیداد شیخ پورہ کے اندر کرک ہوئی, ضبط ہوئی, نیلامی ہوئی, کیوں ہوئی؟ مال روڈ کے اوپر نواز شریف کی پراپرٹی اگلے روز جب نیلامی کا دن تھا, ایک دن پہلے وہ مرحوم عباس شریف کے بیٹے آگے کہ یہ اسٹے دیں عدالت سے. یہ ساری چیز, یہ سعید سودی کس کا فرنٹ مین ہے؟ یہ مشتاق چینی کس کا فرنٹ مین ہے؟ جو نیب نے ریکور کیے ہیں 600 ارب روپیہ پاکستان کی تاریخ میں, یہ کس کے؟ وہ کہتے ہیں مداربہ والے ہاؤسنگ سوسائٹی والوں سے کیا. نہیں حضور والا, یہ شہباز شریف کے دماد نے اس کے اندر پلی بارگین لیا ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر قانون کا جو ایک نظام عدل ہے اس میں خامیاں ہیں, جس کو ہم دور کرنے کے لیے لوگوں سے کہتے ہیں کہ عمران خان کو 2 تہائی اکثریت دیں تاکہ ہم اس قانون کو چینج کریں. کیونکہ جب ہم قانون چینج کرنے کی بات کرتے ہیں تو اسمبلی کے اندر وہ نیب پہ تباہا شروع ہوتا ہے. لیکن یہ بالکل غلط, میں اس کو چاہتا ہوں کہ ٹی وی کے اوپر یہ جانا چاہیے. نواز شریف کو سزا ہوئی ہے, چوری میں ہوئی ہے, ایسٹ بیونڈ دا مینز میں ہوئی ہے, اس کی بیٹی کو سزا ہوئی ہے, اور سیکشن 9 ہے جو مفتی برادران پہ لگا اور جو ڈبل شاہ پہ لگا. سیکشن 9 میں ٹرائل ہوئے ہیں یہ لوگ, ان کو سزائیں ہوئی ہیں, ان کی پراپرٹی ضبط ہو رہی ہیں. اور بتائیے کہ کس سے لے کے آئے پیسہ؟ لیکن یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, جو ٹیٹیاں لگا کے جو کیس ٹیٹیوں والا جو یہاں ملک سے لے گئے باہر پیسہ, اس میں ابھی اس طرح سے پیش رفت نہیں ہوئی کیونکہ لاز وہاں موجود نہیں ہیں. 25 بلین روپیز کی ٹیٹیز ہیں, ان کا کچھ پتہ نہیں. سر یہ آپ دیکھیے گا, میں آپ کو بتاؤں, یہ جو شہباز شریف کی پردہ صاحب کی علیحدہ ہے. آپ کو احتشام بھائی سارا پتہ ہے, آپ مجھ سے اگلوانا چاہ رہے ہیں, چلے میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ سارا جو آپ کو نظر آ رہا ہے ہیو اینڈ کرائی نواز شریف کا اور پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اصل میں یہ ہے کہ یہ ٹی ٹی سکینڈل کے اندر پاکستان کا یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے, ناقابل تردید شواہد اس کے اندر موجود ہیں, اور شہباز شریف اور مریم صرف اس میں ڈیل چاہتے ہیں, اور جو ڈیل نہیں مل رہی یہ تمام شروع ہوگا اس کا ہے, ان کو سزا ہوگی. ڈیل نہیں مل رہی تو کنوکشن تو ہونی چاہیے نا, اتنا کچھ ہونے کے بعد. سر دیکھیے کنوکشن ہوگی, کیونکہ میں قانون کا طالب علم, مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر تھوڑا ٹائم لگتا ہے, نیب پہ قوانین کے اندر سکم ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو سزائیں ہوئی ہیں اس کا ذکر تو کریں. احتشام بھائی ان کا کیوں نہیں ہم ذکر کرتے کہ نواز شریف کو کس جرم میں سزا ہوئی ہے؟ میں تو آپ کے پروگرام میں لاسٹ ٹائم کیا گیا تھا, کسی ڈور بیل ماری ہے, بھائی کیا کیا, کسی کی بھینس تو نہیں کھولی نا. نواز شریف کو ایسٹس بیونڈ دا مینز, اپنے اثاثے چھپانے پہ سزا ہوئی ہے, اور ان کو سیکشن 9 میں ٹرائل کیا گیا,
दिया जो डबल शाह पे लगा था। सही, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती ठीक है? है, उनकी हुकूमत- बेटी को सजा किस, मैं तो सोनिया आपसे भी कहता हूं, आप भी टीवी पे बैठती हैं, मैं आप सब एंकर से भी कहता हूं, भाई सवाल तो करें नून लीग, भाई मरियम को सजा किस में हुई है? मरियम को सजा इसमें नहीं हुई कि उन्होंने वेट ज्यादा शेड कर लिया या उनकी वो सर्जरी सही नहीं हुई, उनको सजा इसमें हुई है कि एसेट्स बियॉन्ड द मींस, यानी आपकी प्रॉपर्टीज थी आपने छुपाई। देखिए ना, मेरा ये फोन पहले है, उन्होंने कहा था कि मेरा तो बाहर क्या पाकिस्तान में जायदाद नहीं, फिर उन्होंने एक बयान दिया था 90 करोड़ से ज्यादा मेरे पास मैं है। उसको मेंट कर देता हूं थोड़ा सा। उन्होंने असल में कहना ये चाह रही थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई हलाल जायदाद नहीं है, अच्छा, वो ये कहना चाह रही थी, और वाकई वो इसमें सच्ची हैं। हाँ, क्योंकि अपेरेंटली जो उनके देखे ना बच्चे की शादी के ऊपर लोग कह रहे हैं अरबों रुपया लग गया, चले अरबों ना लगा करोड़ों लग गया, फिर वो कहते हैं मेरे पास पैसे ही नहीं है। बसरा साहब, प्राइम मिनिस्टर क्यों कहते हैं कि हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी जो नाकामी है वो एहतसाब का ना होना है? फिर प्राइम मिनिस्टर को क्यों जी, ऐसा प्राइम लगता है? मिनिस्टर ने ये कहा हाथ जोड़ के पाकिस्तान की अदलिया से कि आप पाकिस्तान के निजाम अदल के ऊपर रहम करें, जो सुकम है उसको दूर करें और आप अच्छा काम करें, मुकदमात को निपटाएं, ताकि जो एहतसाब का एक अमल है पाकिस्तान के लोगों का, इससे भी एतमाद उठ रहा है, अदालती निजाम से भी उठ रहा है। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि वजीर आजम को आगे कहना पड़ा। भी तो आपने करने हैं ना तो सर। जब हम सुकम दूर करना शुरू करते हैं तो सारे के सारे वो पार्लियामेंट में इकट्ठे होकर मुतहदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदगुमानी आ जाती है कि ना 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 ये ना करें, आप हर काम कर लें, अमीरुल मोमिनीन बनने वाले काम कर लें, वो कर लें, वो नाउज़ बिल्लाह जो खत्म नबूवत के कानून में तरमीम वाले वो करते रहे हैं। कानून को किसी ने, कानून अगर तब्दील कर रहा है उसका नाम इमरान खान है। सही, चलें ठीक देखते है, हैं ठीक है, अल्टीमेटली कहाँ देखते पे हैं। मामला जाकर रुकता है। बहरहाल आपके लिए मुश्किल है, वक्त थोड़ा है, मुकाबला सख्त। मुकाबला मैं agree सख्त करता है। हूं, मैं agree बहरहाल करता हूं। प्रोग्राम का वक्त भी इसी नोट पर खत्म हो। शुक्रिया पीटीआई रहनुमा उस्मान सईद बसरा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।